السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس ٹو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں پاپولیشن یعنی کہ بڑھتی ہوئی آبادی پر، اور زید صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ زید صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم زید صاحب سے بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں، جہاں پر پچھلے ایپیسوڈ کو میں نے ختم کیا تھا، وہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی بات تھی کہ ایک پوری کانسپریسی ہے اس کے تحت پاپولیشن کو نہ بڑھنے دینا۔ آئیے جانتے ہیں زید صاحب سے کہ کیا ہے وہ کانسپریسی۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، آپ اگر غور کریں جو ویسٹ کی پاپولیشن کا سٹرکچر ہے، جس طرح سے ٹرینڈز ہیں، یہ ساری کنٹریز جو ایک زمانے میں تو انہوں نے حکومت کی ورلڈ کے الگ الگ حصوں میں، پھر بعد میں اپنی یوروپ میں سمٹیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے امپیریلسٹک ایمبیشنز رہے کئی کنٹریز کے، لیکن یہ کنٹریز کا ایک انٹرنسک پرابلم آ گیا ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے سوشل سٹرکچر کی وجہ سے جو ان کے اندر ویلیو سسٹم ہے، جس کا انالیسس ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں کیا تھا، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو حجاب کے تعلق سے آبسینٹی کا کلچر ہے، ایکسپوجر کا کلچر ہے، انٹرمنگلنگ کا کلچر ہے، اس کے آؤٹ پٹس کیا کیا ہیں، میں ذرا ایک ریکیپ کرا رہا ہوں وہ چیز۔ اس کے آؤٹ پٹس یہ ہے کہ کس طرح سے ان کی پاپولیشن تقریباً آدھی آج آؤٹ آف میرج بورن ہو رہی ہے، کس طرح سے ان کے کئی سارے پرابلمز ہیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے سسٹم اپنایا، وہ سسٹم کا ایک نیچرل آؤٹ کم تھا کہ ان کی پاپولیشن ڈکلائن پر آنی تھی، اور آئی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ عورتوں کو ورک پلیسز میں بھیجو گے، انہیں کام بھی کرنے کہوں گے اور کام بھی کر رہی ہیں وہ، اور ساتھ میں کہوں گے کہ پریگننٹ بھی ہونا ہے، ڈلیوری بھی سنبھالنی ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، یہ ساری رسپانسبلٹیز بھی سنبھالنی ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ تو ان کی پاپولیشن آن اے ڈکلائن آ چکی ہے، ڈس بیلنس ہو گئی جی، ڈس سوسائٹی۔ بیلنس ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے فیملی پلاننگ کیمپینز اپنی کنٹریز میں اس طرح سے نہیں پروموٹ کی جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ جس طرح سے وہ آگے بڑھاتے ہیں اس طرح سے ان کی کنٹریز میں نہیں ہوتی۔ ان کی کنٹریز میں آن دا کانٹرری، کسی کے اگر بچے زیادہ ہو تو اسے ٹیکس بینیفٹس ملتے ہیں، یعنی اگر آپ کے اور بچے ہوں گے تو آپ کو اور ٹیکس بینیفٹ ملے گا۔ یہ ٹیکس بینیفٹس کا سٹرکچر رکھا گیا تاکہ لوگوں کے لیے ایک انڈائریکٹ انکریجمنٹ ہو کہ جس کے ذریعے وہ اور بچوں کو پیدا کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ وہ کنٹریز انسپائٹ آف امیگریشن، وہ کنٹریز کے اندر امیگریشن جو بڑھا اور جو امیگرینٹ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، وہ امیگرینٹ پاپولیشن کے بڑھنے کے باوجود جو اوور آل جو پکچر ہے وہ یہی دکھ رہا ہے کہ ان کی خود کی اوریجنل پاپولیشن کم ہو رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ان کمپیریزن جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کی جو اسٹرانگ گروتھ ہے، اور جو ثابت ہو گیا۔ ابھی یہ بات اگر ہم آج سے 10-15 سال پہلے بات کر رہے ہوتے تو کسی کو یہ بات سمجھنا شاید دقت ہو سکتی تھی، لیکن ابھی کیوں دقت ہو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ابھی تو یہ بات انٹرنیشنلی ثابت ہو چکی ہے کہ انڈیا اور چائنا ایمرجنگ سپر پاورز جو بن رہے ہیں ورلڈ کے، وہ اپنی پاپولیشن کی اسٹرینتھ پر بن رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک آبویس بات دکھ رہی ہے۔ اب کیسے ان کو کنٹرول میں لایا جائے، کیسے یہ ساری کنٹریز ان سے اور آگے اگر بہت زیادہ بڑھ گئے، اگر نمک کے برابر کوئی باقی رہتا ہے تو ان کی کیا حیثیت دنیا میں بچے گی۔ تو یہ ایک انڈائریکٹ چیز ہے جو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بات اس لیے سرپرائزنگ لگتی ہے کہ کیوں کنٹریز اتنی سمپل سی بات نہیں سمجھ سکتی۔ جگہ کی پرابلم نہیں ہے بھئی، انڈیا کی پاپولیشن نہیں، اگر پوری دنیا کی پاپولیشن ہمارے ایک اسٹیٹ میں بستی تو بھی کوئی جگہ کی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیوں اتنی کامن سی مطلب باتیں ہیں۔ دوسرے لوگ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا بھر کی ریسرچیں کر رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ بات پتہ ہی ہوگی۔ تو اس کے اندر کئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، کئی سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے لوگوں کے بڑے بینیفٹ کو بیچ دیتے ہیں، کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بڑی وجہ ہمیں دکھ رہی ہے۔ سیکنڈ وجہ جو ہم نے آبسین کلچر کا انالیسس کیا کہ جو آبسینٹی کا کلچر ہے، وہ آبسینٹی کے کلچر میں کتنے سارے پرابلمس ہیں۔ اب وہ کلچر وہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے، وہ ان کنٹریز میں بگ ٹائم امپورٹ ہو رہا ہے۔ جو آبسینٹی کا کلچر ہے، جس کے اندر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک رائٹ ہے کہ آپ جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرو، یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر کیا کیا اس کے اینڈ ریزلٹس پیدا ہوں گے جو ان کی کنٹریز میں دکھ چکے ہیں۔ یہ چیز ساتھ میں اسی کیمپین میں نہیں ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آبسینٹی کا کلچر جو آیا ہے، وہ کلچر کو سپریڈ ہونے سے روکنے والی کون سی چیز ہے؟ بچے۔ جیسے مان لیجئے کہ اگر کسی کو زنا کرنا ہے، غلط چیز کرنی ہے،
تو وہ کون سی چیز ہے جو اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم بن سکتا ہے؟ وہ یہ کہ بچہ ہو گیا تو یہ بچے کا پرابلم وہاں تو ویسٹ کی پوزیشن تو ہم نے دیکھا ہے کہ آلموسٹ 50% پاپولیشن آؤٹ آف میرج بورن ہو رہی ہے، لیکن یہ یہاں پر پھر بھی آج پرابلم سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو پرابلم سمجھا جاتا ہے اس کے اندر کون سا طریقہ تھا جو اسے ان لاک کر سکتا تھا؟ وہ چیز تھی برتھ کنٹرول. اور برتھ کنٹرول میتھڈز کے ذریعے یہ چیز ان لاک ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سارے کے سارے برتھ کنٹرول میتھڈز کا ہم ایویلیوشن لیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. سارے کے سارے برتھ کنٹرول میتھڈز ہیں، ان کی وجہ سے کتنے سارے میڈیکل پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں اور جسے پبلسائز پھر سے نہیں کیا جا رہا ہے. تو ہم وہ دیکھیں گے بہت ڈیٹیل میں. اس میں 2 چیزیں خاص ہیں، کچھ تو ٹیمپریری چیزیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو پرماننٹ چیزیں جی. ہیں. تو میرے خیال سے سب سے پہلے میں ان ٹیمپریری چیزوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا. جیسے پلس ہیں، عام طور پہ لی جاتی ہیں برتھ کنٹرول کے لیے، تو کیا انہیں لینا صحیح ہے؟ دیکھیے یہ جو سارے ٹیمپرری اور پرماننٹ میتھڈز ہیں اور یہ ساروں کو اگر ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور سب سے پاپولر اور سب سے کامن، بلکہ یہ جو ان لاک کرنے والی چیز، زنا کے ڈور کو ان لاک کرنے والی ایک چیز تھی برتھ کنٹرول پلز، جسے بہت بڑے طور پر پبلسائز کیا گیا کہ یہ ایک چیز ہے جو فریڈم دے رہی ہے عورتوں کو. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے آن کازز آف کینسر. اس کے اندر انہوں نے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو گریڈز دیے، گریڈ 1 2 3 اور 4 کارسینوجن. کارسینوجن وہ چیز ہے جس سے کینسر کاز ہوتا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی اورل کانٹرسیپٹیوز ہیں یہ سب کے سب گریڈ 1 کارسینوجنز ہیں، یعنی سب سے ڈینجرس کینسر کازنگ سبسٹنسز ہیں. اور ثابت ہو چکا ہے، رپورٹس موجود ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے عورتوں میں، جو آج عورتوں میں کینسر جب ہوتا ہے تو سب سے ڈینجرس کون سا کینسر ہے، سب سے کامن کون سا ہے؟ تو بریسٹ کینسر ہے. تو بریسٹ کینسر کے اندر 44% چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ پلز پہ، یہ اورل کانٹرسیپٹیوز کی وجہ سے 44% چانسز بڑھ جاتے ہیں بریسٹ کینسر کے. جو آپ دیکھیں گے یہ بریسٹ کینسر کے تعلق سے کامن بات ہے کہ یہ ڈیولپڈ کنٹریز میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ان ڈیولپڈ کنٹریز. یہاں تک کہ ایسٹرن افریقہ کا اگر آپ دیکھیں گے کہ ہر 1 لاکھ میں سے 19 عورتوں کو ہو رہا ہے، تو وہی چیز ویسٹ میں 89 کو ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر اورل کانٹرسیپٹیوز کا کنزمپشن زیادہ ہے. یہ تو ہندوستان میں بھی کافی ہے. ہاں، انڈیا میں بھی آ گیا ہے یہ کلچر، یہاں پر بھی کامن ہو رہا ہے. تو یہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سرویکل کینسر. امریکہ میں امنگ دا ٹاپ موسٹ ڈینجرس کینسر جو عورتوں کو ہوتے ہیں وہ ہے سرویکل کینسر. سرویکل کینسر کے بھی بہت بڑا چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈیو ٹو اورل کانٹرسیپٹیوز. اورل کانٹرسیپٹیوز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو ڈپریشن کا پرابلم بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹ گین پرابلم آ جاتا ہے، مائیگرین کا پرابلم ہونے لگتا ہے. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اورل کانٹرسیپٹیوز کو لیڈی لے رہی ہے اور اگر وہ بند کر دے، اس کے بعد بھی اسے فرٹائل ہونے میں، یعنی پھر سے وہ بچے جنم دے سکیں، وہ ہونے میں کئی بار 1 آدھ سال لگ جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس میں سے موسٹ سگنیفیکنٹ اور موسٹ ڈینجرس ہم دیکھ رہے ہیں جو کینسر کازز. ان پلس کے تعلق سے اسلام کی رولنگ کیا ہے؟ دیکھیے اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ فیملی پلاننگ میں اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ پلانر ہے. اللہ سے بہتر پلاننگ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام بھی کرتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے سورہ ہود کی سورہ 11 آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی بھی جاندار نہیں ہے زمین پر لیکن اس کا رزق اللہ پر ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے سورہ اسراء میں سورہ 17 آیت نمبر 31، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کا قتل مت کرو رزق کی کمی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اللہ نے کہا ہم انہیں بھی کھانا کھلائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک بچہ کھانا آخر میں جب فیملی میں ہوتا ہے، کھا کتنا لے گا؟ اس کی تربیت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو بڑے بچے کو دیکھ کر چھوٹا آٹومیٹکلی کئی ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک نیچرل میتھڈ ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے مینج ہو جاتی ہیں. اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرل پلاننگ نیچرلی، اگر کوئی نیچرل میتھڈ پر چلے تو نیچرلی بھی فیملی پلاننگ کے میتھڈز ہیں جسے کہتے ہیں نیچرل فیملی پلاننگ، NFP. نیچرل فیملی پلاننگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ڈیٹس ہوتی ہے جس کے اندر فرٹیلیٹی کے چانسز کم ہوتے ہیں، مختصر اگر وہ آبزرو کیا جائے تو فرٹیلیٹی کم مینٹین رکھ کے یہ سارے ہارمفل میتھڈ سے بچتے ہوئے ایک انسان کر سکتا ہے. جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا جس کے اندر انہوں نے 20,000 انڈین عورتوں کو سلیکٹ کر کے انہوں نے یہ NFP ٹرائی کیا اور پایا کہ اس کے اندر ان انٹینڈڈ پریگننسی صرف 0.2%. فار ایگزامپل
کوئی عورت مینوپاز پر پہنچنے کے بعد تو بچے پیدا نہیں کر سکتی. جیسے مثال کے طور پر آج انڈیا میں ایوریج آن این ایوریج 40 ٹو 45 ایئرس کے عمر کے بیچ میں عورتوں کو مینوپاز آ جاتا ہے. مینوپاز کے بعد میں بچے نہیں پیدا ہو سکتے. اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرل، جیسے مثال کے طور پر کوئی مدر ہے جو بریسٹ فیڈ کر رہی ہے بچوں کو، ڈیلیوری کے بعد کے پیریڈ میں جب وہ فیڈ کر رہی ہے تب ایک نیچرل چیز ہوتی ہے جس کے اندر بچے ایز اٹ از چانسز کم ہوتے ہیں، انفرٹیلیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہ پیریڈ میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر یہ پلز یوز کرتا ہے تو پلز کے تعلق سے یہ بات ہمیں ملتی ہے. لیکن پلز کا اگر اسپیسیفک سوال ہے تو یہ سوال ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، ہمارے باڈی کا ہم پر حق ہے. مطلب یہ باڈی اللہ کی امانت ہے، اس کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے کوئی بھی ایسا کام جو ہارمفل ہو ہو وہ سکتا ہے نہیں کرنا وہ چاہیے، کرنا اس سے بچنا اسٹرکٹلی چاہیے. منع ہے. جیسا اب آگے اور بات کریں گے، بہت سارے ایسے طریقے ہیں. میں نے کہا ابھی تو ٹیمپریری بھی بچے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پرماننٹ کون سے ایسے طریقے ہیں، ان کے کیا نقصانات ہیں، تھوڑی دیر میں بات کریں گے. فی الحال وقت ہے وقفے کا. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جی زید صاحب، ہم بات کر رہے تھے پلس کی، جس پر آپ نے اسلام کی رولنگ بتائی کہ یہ کتنا نقصان دہ چیز ہے. دوسرا ایک جو بہت ہی عام فہم طریقہ ہے اور جس کو میرے خیال سے لوگ ایسا کہتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، وہ ہے کانڈوم. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے کانڈم کے تعلق سے اس کی جو بیسک اسلامک رولنگ کی اگر ہم پہلے بات کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ عزل ایک ایسی چیز ہے جسے کہتے ہیں کوئٹس انٹرپٹس، جس کے اندر ایجیکولیشن سے پہلے کوئی وڈرا کر لے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی تھی، عزل جسے کہتے ہیں. اور صحابہ نے یہ سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر وہ غلط ہوتا، حرام ہوتا تو منع کرنا لازم اور ضروری تھا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے میسنجر تھے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جان جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، چاہے وہ کوئی یہ کرے تو بھی. وہ بھی ایک بہت حکمت کی بات ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذَلِكَ الْوَعْدُ الْخَفِي، یہ ایک سیکرٹلی برنگ دا چائلڈ کو ایک سیکرٹ طریقہ ہے. اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں. تو اس سے علماء نے کہا کہ یہ کوئی بہت پریفریبل چیز بھی نہیں ہے، بلکہ مکروہ، ڈسکریجڈ ہے. یعنی کوئی اگر اوائڈ کرے یہ بھی بیٹر ہے، یعنی یہ کرنا نہیں چاہیے، یہ بھی عزل بھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حدیث بھی ہم نے دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جان اللہ نے لکھی ہے وہ آئے گی. تو کانڈم کے تعلق سے جو سوال ہے وہ عزل سے قیاس اینالوجی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ ایک سملر چیز ہو جاتی ہے. اس کے اندر بھی فائنلی سپرمز کو روکا جا رہا ہے تاکہ وہ جا کے فرٹیلائز نہ کرے ایگ کو، اووم کو. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیم فنڈامنٹل ہونے کی وجہ سے روک رہے ہیں. یہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ جو جان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ آئے گی. تو کانڈم یوز کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ نے پلان کیا ہے کہ کوئی آنا ہے تو وہ آئے گا. لیکن یہ ایک پریفریبل چیز صحیح نہیں ہے. طریقہ نہیں. اگر مثال کے طور پر اگر کوئٹس انٹرپٹس یا عزل کے بارے میں بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی سائنس آج ہمیں بتاتا ہے کہ ایجیکولیشن جو ہوتا ہے اس میں 10 کروڑ سے 80 کروڑ سپرمز ہوتے ہیں. اور یہ 10 کروڑ سے 80 کروڑ سپرمز میں سے اگر ایک بھی جا کر وہ ایگ سے مل جاتا ہے تو فرٹیلائزیشن ہو جائے گا. اب یہ چیز کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ جسے عربک زبان میں مزی کہتے ہیں، جسے انگلش میں پری کم یا پری ایجیکولیٹ کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی سپرمز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے فرٹیلائزیشن ٹیک پلیس ہو سکتا ہے. تو کچھ ایک لمیٹڈ دائرے میں جب ہم جائز ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، ہسبینڈ وائف کی بات کر رہے ہیں، ایک ٹیمپرری میتھڈ میں اس کی گنجائش ہے شریعت میں، لیکن پریفریبل نہیں ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ پلاننگ کے تعلق سے ہماری سوچ کیا ہے کہ کون بیٹر پلاننگ کر سکتا ہے. اللہ سے بہتر پلاننگ اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم کریں، لیکن بیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی پلان، اور وہی فائنل ہے، وہی بیسٹ ہے. لیکن یہ ایک ٹیمپرری گنجائش ہے، کچھ سرکمسٹانسز میں نیسسری بھی ہو سکتا ہے. جیسے مان لیجئے کہ کوئی وائف ہے جس کی طبیعت خراب ہو، جو نیکسٹ ڈلیوری نہیں سنبھال سکتی ہے، یا کسی اور جو کچھ محدود دائرے میں جو لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر اس کی کچھ گنجائش ہمیں مل رہی ہے شریعت میں. اب بات کرتے ہیں، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. پرماننٹ جو طریقے ہیں ان میں ایک جو سب سے عام فہم طریقہ یہ ہے کہ آپریشن کرا کے اس کو پرماننٹ ختم ہی کر دیا جائے.
تو یہ کس حد تک جائز ہے، مطلب اجازت ہے اسلام میں اس کی، اور کتنا یہ نقصان دہ ہے؟ دیکھیے ٹیمپرری میتھڈز میں کچھ بچے ہیں جو ہم آگے شاید کور کر سکتے ہیں، لیکن پرماننٹ میتھڈز کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو پرماننٹ میتھڈز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیوبل لیگیشن جسے کہتے ہیں، ٹیوبل لیگیشن کے اندر جو فیلوپین ٹیوبز ہے جو ایگ کو لے جاتی ہیں وہ اسے کٹ کر دیا جاتا ہے، اور کٹ کر کے کئی بار اسے ناٹ مارا جاتا ہے، کئی بار ناٹ کھل بھی جاتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ یہ میتھڈ کیسا ہے؟ اسلام نے اس چیز کو ٹوٹلی حرام کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی دلائل ہے جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت اور جو نیچر بنایا ہے اسے چینج کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ باڈی پارٹس جی، جو باڈی انسائیڈ اینڈ پارٹ آؤٹ سائڈ، جو بنایا اللہ نے اس کے اندر بہت بڑا وزڈم ہوتا ہے۔ جب کبھی انسان اگر یہ نیچر کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ ایک بہت بڑے پرابلم میں ہی جائے گا، یہی بات اسلام نے سکھایا ہے، اور یہی چیز کی وجہ سے یہ کلیئر کٹ حرام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسی ریسرچز اویلیبل ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی دیکھنا چاہتا ہے تو صرف انٹرنیٹ پہ جا کر PTLS ٹائپ کریے، PTLS، پوسٹ ٹیوبل لیگیشن سنڈروم۔ جی پوسٹ ٹیوبل لیگیشن سنڈروم کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ٹیوبل لیگیشن کے بعد اب وہ سسٹم تو بدل دیا، کسی عورت کے اندر کا سسٹم بدل دیا، لیکن اس کی وجہ سے ہارمونل چینجز پیدا ہونے لگتے ہیں، اور جس کے اثرات اس کی ڈیلی لائف پر اس طرح سے آتے ہیں، اس کے ذہن و دماغ پر، اس عورت کے بیہیویئر پہ آتے ہیں۔ یہاں تک کہ پوری کمیونٹیز ہے عورتوں کی ویسٹ میں جنہوں نے اس چیز کو شیئر کر کے انہوں نے جا کر اپنے ٹیوبل لیگیشن کو ریورس کیا، یعنی جو ٹیوبل لیگیشن جو کٹ کر دیا تھا اس کو جا کے ریورسل کا آپریشن کیا، جو کئی بار کامیاب ہوتا ہے، کامیاب نہیں بھی ہوتا ہے کئی بار۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس بیماری کی سے وجہ بچنے سے کے لیے۔ یہ بیماری نہیں، یہ ایک ٹوٹلی ہارمونل ڈسٹرب کنڈیشن ہے، اور وہ جو عورتوں کے ہسبینڈز ہیں ان کی زندگیاں تو ایک الگ ہی بات ہے کہ کیسے ان کا بیہیویئر ہوگا، کیسے ان کی وائف کے آپریشن کے بعد ان کی کیسی زندگی آگے چلتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ انہیں شاید احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ان کی بیوی کے ٹیوبل لیگیشن کی وجہ سے اس کا بیہیویئر ایسا بدل گیا۔ وہ کہیں گے میری بیوی شروع میں تو ایسا نہیں ہوا کرتی تھی، اب یہ ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہے؟ لیکن وہ ایک ایکسٹرنل کاز کی وجہ سے بیہیو کر رہی ہے، انہیں احساس بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو دنیا میں ثابت ہو چکا ہے، جو میں رپورٹس کی بات کر رہا ہوں یہ ویسٹرن ویمن ہے جو اسے کر رہی ہیں۔ جیسا ہم نے ٹیمپریری کی بات کی، پرماننٹ کی بات کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹیمپریری اور پرماننٹ کے ذرا سا بیچ میں ہیں، جیسے ایک شارٹس جسے جو 3 مہینے کے انجیکشنز وغیرہ لگتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے جو شارٹس جو انجیکشنز لگتے ہیں پھر سے اس میں بھی بہت بڑے ہیلتھ رسک تو ہیلتھ ہزارڈز ہے، یہاں تک کہ اسٹیبلش رپورٹس ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ جو شارٹس جس کی میڈیکل ٹرم ہے ڈیپو پروویرا، اس کی وجہ سے کئی سارے فارم آف کینسرز ہوتے ہیں۔ بریسٹ کینسر کے چانسز 190% بڑھ جاتے ہیں، رپورٹس ہے اس کے پل سے تعلق بھی سے جو کہیں ثابت زیادہ۔ کرتے ہیں۔ جی پل سے تو 44% بڑھ رہے تھے، اور یہ ایک نیچرل سسٹم ہے۔ دیکھیے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہر بچہ جب اسے پیدا ہوتا ہے ایوری چائلڈ سے اس کے بریسٹ کینسر کے چانسز 5% کم ہوتے جاتے ہیں، اور جب وہ اسے دودھ پلاتی ہے پراپرلی تو دودھ پلانے سے بھی اس کے سگنیفیکنٹلی اس کے بریسٹ کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ کرنے کی جگہ، جب زیادہ بچے پیدا کرنے کی جگہ جب وہ یہ اس طرح کے بچوں کو روکنے والی چیزیں کرتی ہیں، تو جیسے پلس ہم نے دیکھا 44% چانسز بریسٹ کینسر کے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ انجیکشن جو 3 منتھس کا سنگل انجیکشن ہے، 1 انجیکشن لے لو 3 مہینے تک کی فرصت ہے، تو لیکن اس سے بریسٹ کینسر کے چانسز 190% بڑھتے ہیں، لیکن سب سے سگنیفیکنٹلی سرویکل کینسر کے چانسز 430% بڑھ جاتے ہیں۔ اسی تعلق سے ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس انجیکشن کی وجہ سے اور پرابلم کیا ہوتا ہے، بون ڈینسٹی کا پرابلم آ جاتا ہے، بون ڈینسٹی کم ہو جاتی، کولیسٹرول لیول خراب ہو جاتا ہے، اور بھی کئی پرابلمز ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پلز کے کیس میں ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ پلز کے کیسز میں ہارٹ کے ڈیزیزز کامن ہو جاتے ہیں، وہ عورتیں جو پلز لیتی ہیں ان کے اندر ہارٹ کے ڈیزیزز، اسی طرح یہاں پر بھی کولیسٹرول کا پرابلم خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ کئی سارے کہیں نہ کہیں ان ادر وے یہ افیکٹ کرتے ہیں ہیلتھ کو۔ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ایسا سولوشن ہے جو 2-3 سال کے لیے ہو جاتا ہے، کاپٹی سے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے کاپرٹی جسے انٹرا یوٹرائن ڈیوائس کہتے ہیں، اور IUD یا اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوپ بھی کہتے ہیں اسے کئی لوگ، یہ ایک ڈیوائس ہے جو انسرٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں۔ سب سے پہلے یہ کانٹراسیپشن نہیں ہے، کانٹرا کنسیپشن ہے، یعنی کیا؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرٹیلائزڈ ایگ، یعنی مثال کے طور پہ سپرم اور ایگ مل چکے ہیں، فرٹیلائز ہو چکے ہیں، بچہ فارم ہونے کا جو پہلی بنیاد ہے وہ بن چکی ہے، وہ بننے کے بعد میں اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ارلی ابارشن ہے، یہ
فرٹیلائزیشن ہونے سے روک نہیں رہا ہے بلکہ ہونے کے بعد abort کر رہا ہے. ابورٹ کر رہا ہے, ارلی ابارشن کر رہا ہے. تو یہ اس کے تعلق سے سب سے پہلی حقیقت. اس کے اندر بہت سارے میڈیکل پرابلمس ہیں. نمبر 1 ایک بہت بڑا پرابلم جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے انفیکشنز اور جسے ایپسس کہتے ہیں, اور جو PID پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیزز, اور جو پس فارمیشن اور یہ ٹیوب اور پیلوک ریجن میں وہاں پہ فارمیشن کا ایک بہت بڑا اسٹیبلشڈ کاز ہے جسے ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں, کہ جس کے اندر فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی پریگننسی ہو جائے. اور جو امریکہ جیسی ایک ڈیولپ کنٹری کے اندر بھی جو ڈیلیوری کے دوران سب سے زیادہ جو عورتیں مرتی ہیں وہ ایکٹوپک پریگننسی کی ڈیلیوری کے دوران. تو ایکٹوپک پریگننسی کے چانسز اس کی وجہ سے بہت بڑے آتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے دوسرے ایسوسیٹڈ پرابلمز ہیں جیسے کریمپس, بیک ایک, اور اسی طرح ریلیشنز کے دوران درد ہونا, مینسٹرل سائیکل میں اور زیادہ درد اور پریشانی ہونا, یہاں تک کہ فائنلی انفرٹیلٹی بھی اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, جو اسٹڈیز نے ثابت کیا ہے, جس کی پروفز انٹرنیٹ پر وغیرہ موجود ہیں, لوگوں نے دیکھ سکتا ہے. مطلب پرماننٹ انفرٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے. تو فائنلی یہ سارے میتھڈز کے اندر کچھ نہ کچھ ایک پرابلم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وائی ٹو گو ان فار دس وار وتھ نیچر, جو اللہ نے بنایا اس سے ہم کیوں اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں. جی بالکل درست فرمایا ذرا صاحب. نیچر سے وار کرنا یا قدرت سے جنگ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اس کے اثرات. ناظرین, ہم نے اس ٹاپک پر دونوں ایپیسوڈ میں تمام پہلوؤں پر بات کی, ان سارے پہلوز پر بھی, ان غلط فہمیوں پر بھی جو عام فہم ہیں, جو سمجھی جاتی ہیں کہ اس طرح سے یہ دنیا جو ہے بہت ہی اوور کراؤڈڈ ہو سکتی ہے, بہت ہی پرابلمس آ سکتی ہیں. زید صاحب نے اس پہ بھی روشنی ڈالی, اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کتنے زیادہ خطرناک ہیں, کتنے زیادہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں ہیلتھ کے لیے. ناظرین, اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نیا موضوع لے کر ہم حاضر ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیں ہمارا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.